فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ان سے کہہ دو جتنے بھی اختلافات ہیں اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک ان سارے اختلافات میں آپ کو یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اور فیصل نہ مان لیں، مومن نہیں ہو سکتے۔ اس جملے نے، اس آیت کریمہ نے سارے بت توڑ دیے جو ایک رکاوٹ ہے حق کے مقابلے میں۔ اختلافات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کتاب و سنت کی بات نہیں، میرے امام کا قول یہ ہے، میرے امام کی فقہ یہ ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حاکم کس کو ماننا ہے؟ اپنے پیر کو، اپنے امام کو نہیں، اپنے مرشد کو نہیں، مرشد اعظم کو جو کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ جب تک ان کو فیصل نہیں مانو گے، حاکم نہیں مانو گے، مومن نہیں ہو سکتے۔ اچھا ایک شخص کہتا ہے میں نے مان لیا آپ میرے حاکم، میرے تنازعات میں فیصل آپ میں نے مان لیا، اب تو مومن ہوں؟ نہیں، پھر فیصلہ آپ ہی سے کرو۔ یا ایک طرف ہے تماشا یہ بھی ہے کہ حاکم آپ کو مانا جاتا ہے، عقیدہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے، اور فیصلہ کسی اور سے، فیصلہ کسی اور کا۔ آپ کو حاکم مانے اور فیصلہ بھی آپ ہی سے کروائے، اپنے باپ دادا سے نہیں۔ اختلافی امور میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کے قول کی طرف جھانکنا بھی نہ جائز، فیصلہ بھی آپ سے کرو۔ یہ دو مرحلے ہو گئے، آپ کو فیصل مانو، اور فیصل ماننے کے بعد یہ نہیں کہ فیصلہ کسی اور سے کرو، نہیں، فیصلہ بھی آپ ہی سے کرو۔ اب ایک شخص کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کو حاکم مانتا ہوں اور فیصلہ بھی آپ سے کرواتا ہوں، اب تو مومن ہے؟ نہیں، تیسرا مرحلہ، وہ فیصلہ جو کروایا اس کو تسلیم بھی کرو، قبول بھی کرو، قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ اب ایک شخص کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو حاکم بھی مان لیا اور فیصلہ بھی آپ سے کروا لیا اور اس کو قبول بھی کر لیا، اب تو مومن ہوں؟ نہیں، ایک چوتھی بات بھی ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اللہ کے حبیب کے فیصلے کو سن کر اپنے دل میں کوئی کھٹک اور کوئی تنگی محسوس نہ کرے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اسے شرع صدر سے تسلیم کرنے قبول کرو، ظاہر و باطن میں اس کو مانو، اس کو قبول کرو، کوئی دل میں خلجان نہ ہو، پورے یقین کے ساتھ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، بالکل لا ریب ہو کر پورے یقین کے ساتھ اور شرع صدر کے ساتھ اس کو قبول کرو۔